بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت مسلمہ پہ اپنا خاص فضل اور کرم کرے۔ اس دعا کے ساتھ آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ بات کرتے ہیں جماعت ناہم اسلامیت لازمی، اس کی احادیث کے اوپر تو لیکچرز ہو چکے ہیں۔ اس کا اگلا حصہ موضوعاتی مطالعہ، اس کا پہلا لیسن تھا قرآن مجید کا تعارف۔ تو اس میں چیپٹر کے اندر کیا ہے، چیزیں آپ کی گوش گزار کر دی گئی تھیں، جس میں بتایا گیا تھا کہ قرآن کسے کہتے ہیں اور اس کی حفاظت کس طرح کی جا رہی ہے اور اس کی حفاظت کس کے ذمے ہے، اور اس کے مختصراً فضائل، یہ بھی اس پہ ہم نے پچھلے لیکچر میں تفصیل کے ساتھ بات کی تھی۔ تو اس کے پہلے 3 سوال بھی مشق اسی انداز میں ہیں۔ پہلا سوال قرآن مجید کا تعارف، اس پہ ہم نے بات کر لی ہوئی ہے۔ دوسرا سوال قرآن مجید کی حفاظت، اور تیسرا قرآن مجید کے فضائل۔ ان تینوں سوالات پہ چیپٹر کے تعارف میں ہی ہم نے جو ڈسکس کی تھی، جو بات چیت کی تھی ہم نے، ان تینوں سوالوں پہ جو ہے وہ مفصل گفتگو ہماری ہو چکی ہے۔ اب اس کے چوتھے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کریں۔ یہ عزیز طلبہ، یہ سوال بہت اہمیت کا حامل ہے، چونکہ دین اسلام اس کے 5 ارکان ہیں۔ ان میں سب سے پہلا رکن یہ ہے اقرار، توحید اور رسالت کا اقرار۔ جب تک ہم توحید اور رسالت کا اقرار نہیں کرتے، اس وقت تک ہماری کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں اجر و ثواب نہیں دلوا سکتی۔ کیونکہ جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے لیکچرز کے اندر بھی یہ بات آپ کے گوش گزار کی تھی، آپ کو بتائی تھی کہ جتنے بھی غیر مسلم لوگ جو رفاہ عامہ کے کام کر رہے ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی نیکی ضائع تو نہیں کرتے، لیکن انہیں ان کی نیکی کا صلہ صرف اور صرف دنیا میں مل جاتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آخرت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے، مومنین اور مسلمانوں کے لیے بنائی ہے۔ تو مومن اور مسلم ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز توحید کا اقرار ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، یہ توحید کا پہلا سٹیپ ہے، اور محمد رسول اللہ یہ رسالت ہے۔ جب ہم ان دونوں کا اقرار کرتے ہیں تو گویا کہ ہم دین اسلام کے پہلے رکن کو مانتے ہیں۔ اس کے اقرار کو اور اس کو ماننے کے بعد جا کے پھر اگلے مرحلے آتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے یا حج کرنا ہے، تو باقی سارے معاملات اس کے بعد کے ہیں۔ یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے، یعنی کہ یہ دروازہ ہے۔ جب تک یہ دروازہ نہیں کھولیں گے آپ دین اسلام میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہ داخلی راستہ ہے دین اسلام میں داخل ہونے کا۔ جی، توحید، تو توحید کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا، یعنی کہ اس کائنات کو بنانے میں اللہ اکیلا ہے، مجھے اور آپ کو پیدا کرنے میں اللہ اکیلا ہے، اس کے بعد ہمیں رزق دینے میں وہ اکیلا ہے، ہماری مشکلات حل کرنے میں وہ اکیلا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری طاقتیں، یہ سارے کے سارے تصرفات اور یہ سارے کے سارے معاملات کا کنٹرولر جو ہے وہ صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جس طرح کہ مشرکین مکہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تو 360 بت خانہ کعبہ کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ اب وہ کہتے تھے کہ جی یہ ہمارے خدا ہے، یہ بارش برسانے والا ہے، یہ بیٹے دینے والا ہے، یہ نوکریاں دینے والا ہے، یہ جنگوں میں فتح دینے والا ہے۔ ہر اپنے معاملے کا انہوں نے ایک الگ الگ خدا بنایا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو دعوت اسلام دی تو سب سے پہلے انہیں یہی کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو۔ مطلب کیا تھا کہ پہلے جتنے بھی آپ نے بنائے ہیں 3 یا 360 یا 3000 جتنے بھی معبودان باطنہ ہیں، ان سب کی نفی کریں، اس کے بعد اقرار کریں کہ خالق، مالک، حاجت روا، مشکل کشا اور سارے کے سارے معاملات کا کنٹرولر جو ہے حی القیوم، ہمیشہ رہنے والا، زندہ اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یہ ہے توحید کا مفہوم۔ جی، قرآن و سنت کی روشنی میں تھوڑے سے دلائل کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ مشرکین مکہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا
کہ یہ جو لات منات عزا حبل جو ہم نے بنائے ہیں، کیونکہ وہ بت جو تھے انہوں نے اپنے نیک لوگوں کی صورتوں پہ ان کے مجسمے بنائے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ انہوں نے ان نیک لوگوں کا شجرہ نسب لکھ لیا تھا کہ اس کا نام فلاں ہے، اس کا باپ فلاں ہے، اس کا باپ فلاں تھا، فلاں فلاں فلاں۔ تو مشرکین مکہ نے آ کے کہا کہ نبی اگر تم کہتے ہو کہ تمہارا خدا ہے تو جس طرح ہمارے خدا ہے لات منات عزا حبل، ان کے شجرہ نسب اور سلسلہ نسب سارے کا سارا وہاں نیچے تحریر ہے، لکھا ہوا ہے، ہم جانتے ہیں، پورا مکہ جانتا ہے، تم بھی بتاؤ کہ تمہارے خدا کا باپ کون ہے، ان کا بیٹا کون ہے، ان کا بھائی کون ہے، ان کی بیوی کون ہے۔ جب یہ سوال آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کر دی، اے نبی ان کو بتا دیجئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی ان کو کہہ دیجئے اللہ تو ایک ہے، احد۔ احد ایسا لفظ ہے عربی کے اندر جس میں دو کے لیے لفظ استعمال ہی نہیں ہو سکتا، تو احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی اولاد ہے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماں باپ ہیں، اور کائنات کے اندر کوئی ایسی ہستی موجود ہی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برابری کر سکے۔ تو گویا کہ اس سورہ مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام رشتوں سے پاک ہے، تمام چیزوں سے پاک ہے، ناطے وغیرہ معاملات ان سب سے پاک ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید کہ اللہ کے برابر ہونے والی ذات کائنات کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور بے شمار مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بھئی کائنات کے اندر کوئی ایسی ہستی موجود ہی نہیں ہے جو میری برابری کر سکے۔ اور ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر فرض کر لو کہ دو خدا ہوتے تو پھر تم سمجھتے کہ یہ زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا، ختم ہو جاتا۔ ایک خدا کہتا ہے میں نے سورج کو مشرق سے نکالنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے مغرب سے نکالنا ہے، ایک خدا کہتا ہے میں نے اس کو زندگی دینی ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے اسے موت دینی ہے۔ تو اگر دو ہوتے تو یہ زمین و آسمان کے نظام میں بگاڑ پیدا ہوتا، یہ ختم ہو جاتا، یہ اتنے احسن طریق سے جو ہے نہ چل رہا ہوتا، پائے تکمیل تک نہ پہنچتا۔ تو قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات ہمیں بتا رہے ہیں کہ توحید کا مطلب کیا ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کو ماننا، اسی کے سامنے جھکنا، اسی سے دعائیں کرنا، اسی سے امیدیں لگانا، اسی سے خوف محسوس کرنا، اور مشکل وقت میں صرف اسی کو پکارنا۔ عزیز طلبہ اسے توحید کہتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا چوتھا سوال، عقیدہ توحید اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی وضاحت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں توحید کے معنی کو سمجھنے کی، اسے اختیار کرنے کی، اور اسی کے اوپر موت جو ہے وہ آنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اقول قولی ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔